بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گارڈز پبلک ہائر سیکنڈری اسکول 1 کی جانب سے میں مسز فاضیہ قاضی جماعت ہشتم کے اردو قواعد و انشاء کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم لیکچر نمبر 4 میں جن عنوانات کا احاطہ کریں گے وہ ہیں مضمون نویسی، ضرب الامثال، درخواست نویسی۔ اب ہم باقاعدہ اپنے لیکچر کا آغاز مضمون نویسی کے عنوان سے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مضمون نویسی کسے کہتے ہیں۔ مضمون عربی زبان کے لفظ ضمن سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں جمع کرنا۔ ضمن کا مفعول مضمون ہے جس کا مطلب ہے جمع کیا ہوا۔ کسی بھی موضوع پر جمع کیے گئے خیالات کو مضمون کہا جاتا ہے۔ اپنے خیالات، احساسات، مشاہدات اور تاثرات کو صاف، آسان اور شستہ زبان میں ادا کرنے کا نام مضمون نویسی ہے۔ مضمون نویسی ادب کی ایک خاص صنف ہے۔ اچھا مضمون لکھنے کے لیے چند باتیں بہت اہم ہیں: خیالات، طرز بیان، ترتیب، شستہ زبان۔ اچھا مضمون لکھنے کے لیے ان چاروں عوامل کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس مضمون میں بلند اور وسیع خیالات ہوں گے وہ اسی قدر دلکش اور مؤثر ہوگا۔ خیالات کو اعلیٰ سطح تک پہنچانے اور الفاظ کے ذخیرے میں اضافے کے لیے مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس خیالات تو ہوں مگر انہیں تحریر کرنے کے لیے مناسب اور وسیع ذخیرہ الفاظ نہ ہوں، یا وہ ان خیالات کو مناسب طرز بیان سے پیش نہ کر سکتا ہو، تو اس کے عمدہ سے عمدہ خیالات بھی بے معنی اور بے وقت ہوں گے۔ جس مضمون میں ترتیب، تسلسل، ربط اور جاذبیت نہیں ہوگی وہ مضمون سوائے الفاظ کے ڈھیر کے اور کچھ بھی نہ ہوگا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ الفاظ کی املا یعنی ہجے بالکل درست ہوں۔ طلباء و طالبات، مضمون کے 3 اجزاء ہوتے ہیں: تمہید یعنی ابتدائیہ، نفس مضمون جس میں مضمون کے عنوان کی وضاحت کی جاتی ہے، اور اختتامیہ یعنی مضمون کا حاصل اور نچوڑ۔ اب ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ تمہید: بغیر تمہید کے مضمون ایسا ہی ہے جیسے روح کے بغیر بدن، اس لیے مضمون کی ابتدا میں چند سطروں پر مشتمل تمہید لکھنی چاہیے تاکہ مضمون کی وضاحت ہو اور پڑھنے والے کا ذہن خود بخود آگے کی تحریر پڑھنے کی طرف مائل ہو جائے۔ ابتدائیہ مختصر مگر دلنشین اور پر اثر ہونا چاہیے تاکہ مضمون پڑھنے والے کو تمہید سے مضمون کا اندازہ ہو جائے۔ نفس مضمون: نفس مضمون درمیان کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ کسی مضمون کا مرکزی اور سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس حصے میں مضمون کا اصل مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ موضوع پر مفصل تفصیلی بحث ہو۔ موضوع کے منفی اور مثبت اثرات کو بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ ضرورت کے لحاظ سے مضمون کا یہ حصہ کئی اقتباسات یا صرف ایک اقتباس پر ہی مشتمل ہو۔ خاتمہ یا اختتامیہ: پورے مضمون کا اختتام اس لحاظ سے اہم ہوتا ہے کہ پورے مضمون کا نچوڑ اور نتیجہ اسی حصے میں بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح ابتدائیہ دلنشین اور مختصر ہونا ضروری ہے، اسی طرح مضمون کا اختتامیہ بھی مختصر اور نتیجہ خیز ہو۔ طالب علموں، اچھا مضمون کیسے لکھا جائے، اس کے لیے کچھ ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔
مضمون شروع کرنے سے پہلے اپنے موضوع پر غور کیجیے، خیالات کو ذہن میں جمع کیجیے، اہم نکات لکھیے جو موضوع کے عین مطابق ہوں، آسان اور عام فہم الفاظ کا استعمال کریں، املا کی غلطی نہ ہو۔ مضمون کو ہمیشہ کئی نثر پاروں میں یعنی پیراگراف میں تقسیم کیا جائے، کسی بات کو بار بار نہ دہرایا جائے یعنی ایک ہی بات کی تکرار نہ کی جائے۔ واقعہ بیان کرتے وقت اس کی ترتیب قائم رکھیے، پہلے کی بات بعد میں اور بعد کی بات پہلے لکھنے سے مضمون بے ربط ہو کر رہ جاتا ہے۔ مضمون کے آغاز یا خاتمے پر موقع کی مناسبت سے کوئی عمدہ شعر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ شعر کو درست لکھا جائے اور اس کا تعلق مضمون سے بھی ہونا چاہیے۔ سرگرمی نمبر 1، دیے گئے عنوانات پر مضمون لکھیے۔ پہلا عنوان ہے کرونا وائرس۔ جی، یہ لفظ اب آپ کے لیے نیا نہیں ہے، آپ بہت اچھی طرح سے اس کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ مضمون لکھتے ہوئے ان ہدایات پر ضرور عمل کیجیے جو آپ کو پچھلے لیکچر میں بتائی گئی ہیں۔ دوسرا عنوان ہے مثالی طالب علم۔ جی بیٹا، یہ آپ لوگوں نے اردو ادب کے لیکچر میں سبق سنا تھا، اس میں بھی مثالی طالب علم کی خوبیاں بتائی گئی تھیں، ان سے مدد لیتے ہوئے آپ ایک اچھا سا مضمون لکھیں گے اور دی گئی ہدایات پر عمل کریں گے۔ جی طالب علموں، مضمون کا عنوان ہے کرونا وائرس، ایک وبائی بیماری جس نے آج کل پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ آپ نے اس پر ایک بہترین مضمون لکھنا ہے جس کے لیے کچھ اشارات میں آپ کو دے رہی ہوں، لیکن ان اشارات کے علاوہ بھی آپ بہت کچھ اس مضمون میں لکھ سکتے ہیں۔ اشارے ہیں، علامات کیا ہیں، یہ وائرس کیسے پھیلا، کہاں سے پھیلا یعنی اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس وبا سے کتنے ممالک متاثر ہوئے، اس وائرس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے، اس وائرس کا پھیلاؤ کس طرح روکا جا سکتا ہے یعنی اسے پھیلنے سے مزید کیسے روکا جا سکتا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں، کرونا سے متاثرہ مریض سے کیسے بچا جائے، پوری دنیا پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، قرآن و سنت کی روشنی میں کیا معنی رکھتا ہے یعنی وبائی امراض کے بارے میں ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں، آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن سے کیا مراد ہے؟ جی اسٹوڈنٹس، لاک ڈاؤن آپ کے لیے اب نیا لفظ نہیں رہا، آپ کو اندازہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں کیا کچھ ہوا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ تعلیمی ادارے بند ہیں جس کی وجہ سے آن لائن کلاسز لی جا رہی ہیں۔ ایک اور اشارہ ہے، پاکستان کتنا متاثر ہوا۔ جی، اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ سفری پابندیاں لگیں، تعلیمی ادارے بند ہوئے، کاروبار، اسپورٹس، ہر چیز جو ہے متاثر ہوئی، اور اس پر اب آپ بہترین مضمون لکھیں گے لیکن ہدایات پر ضرور عمل کیجیے گا۔ جی طلباء و طالبات، اب ہمارا اگلا عنوان ہے ضرب الامثال۔ یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، ضرب کے معنی بیان کرنا، امثال مثل کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں مثال۔ ضرب الامثال کے معنی مثالیں بیان کرنا۔ ضرب المثل کو کہاوت بھی کہتے ہیں۔ ضرب المثل کے چند الفاظ میں ایک پوری کہانی، پورے قصے یا واقعے کا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے، یعنی چند الفاظ پڑھ کر یا سن کر سارا قصہ ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ ضرب الامثال کسے کہتے ہیں؟ اردو زبان میں بعض جملے خاص موقعوں پر بولے جاتے ہیں اور بار بار بولے جانے کی وجہ سے یہ جملے زباں زد عام ہو کر اردو ادب کا ایک اہم حصہ بن جاتے ہیں۔
زباں زد عام یعنی کہ ہر عام و خاص کی زبان پر وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم ضرب المثل یا کہاوت کے نام سے جانتے ہیں۔ جس طرح محاورے اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، اسی طرح ضرب الامثال بھی اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے اور اس کے الفاظ میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مختلف دریاؤں کا پانی پینا، بلکہ اس کا مطلب ہے گھوم پھر کر تجربہ حاصل کرنا یا بہت تجربہ کار ہونا۔ اس کا جملہ اس طرح ہو سکتا ہے: اکبر گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر آج ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ یعنی جب ہم اس کے معنی پر غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اکبر چونکہ بہت زیادہ تجربہ کار ہے، اس وجہ سے وہ آج ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ اب کچھ ضرب الامثال اور ان کے معنی۔ آنکھوں پر پلکوں کا کیا بوجھ۔ جب کوئی احسان یا بھلائی کا شکریہ ادا کرے یا شرمندگی محسوس کرے تو کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے اپنے ہو، ہمارے ساتھ رہے تو کیا ہوا، آنکھوں پر بھی کہیں پلکوں کا کوئی بوجھ ہوتا ہے۔ دوسری ضرب المثل، آپ کاج مہا کاج، یعنی اپنا کام آپ ہی کرنا چاہیے، دوسرے کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، آگ پانی کا کیا میل۔ دو مختلف مزاج کے لوگ یا دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگلی ضرب المثل ہے بڑا بول آگے آتا ہے، شیخی خورے کو آخر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اگلی ضرب المثل ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ جھگڑے یا معاملے کی تہ میں دیکھیں تو دونوں فریقوں کا کچھ نہ کچھ قصور نکلے گا۔ نمبر 6، بھینس کے آگے بین بجانا۔ جی اسٹوڈنٹس، بھینس کے آگے بین نہیں بجائی جاتی، اس کا مطلب ہے ناقدروں سے قدردانی کی توقع کرنا۔ اگلی مثل ہے پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کی طبیعت، صلاحیت اور مزاج ایک دوسرے سے قدرتی طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ ٹھنڈا لوہا گرم لوہے کو کاٹتا ہے۔ نرا جوشیلا پن ٹھیک نہیں، بلکہ ٹھنڈے دل سے سوچی ہوئی تدبیر کام آتی ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، مثالی طالب علم جس پر آپ کو مضمون لکھنا ہے، یہ آپ کی سرگرمی 1 کا حصہ ہے۔ اس کے لیے کچھ اشارات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ویسے آپ لوگ اردو لٹریچر کے لیکچر میں بھی آپ مثالی طالب علم سبق پڑھ چکے ہیں اور اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ مثالی طالب علم میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی ایک دفعہ مضمون لکھنے کے لیے مزید اس کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ والدین اور اساتذہ کا احترام کرتا ہے، ہمیشہ اسکول حاضر رہتا ہے، سرگرم طالب علم یعنی ایکٹیو، وقت کی پابندی چاہے وہ کام کرنے کے سلسلے میں ہو، چاہے اسکول پہنچنے کے لیے ہو، یا ہر کام کے لیے وقت کی پابندی کرتا ہے۔ خوش اخلاق یعنی سب سے بہت اچھے طریقے سے حسن اخلاق سے ملتا ہے، لڑائی جھگڑا نہ کرتا ہو، دوسروں کی مدد کا جذبہ ہوتا ہے، اسکول کے قوانین کی پابندی، ہر اسکول میں کچھ نہ کچھ قوانین، کچھ نہ کچھ رولز ہوتے ہیں جس پر تمام طالب علموں کو عمل کرنا ہوتا ہے، اور جو مثالی طالب علم ہیں وہ لازمی ان پر عمل کرتے ہیں۔ صفائی ستھرائی کا خیال، پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے، کھیلوں میں بھی سر فہرست ہوتا ہے، یعنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ کھیلوں میں بھی حصہ لیتا ہے اور وقت پر اپنے تمام کاموں کی تکمیل کرتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب کچھ ضرب الامثال کا جملوں میں استعمال دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا۔ اسفند کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی عادت ہے،
ہر ایک سے کہتا پھرتا ہے کہ سب سے اچھا مضمون میرا ہے۔ نمبر 2، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یعنی صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ علی نے احمد کی دیکھا دیکھی پڑھائی چھوڑ دی۔ سچ ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ نمبر 3، زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو۔ جو بات عوام میں مشہور ہو جائے وہ سچ ہو کر رہتی ہے۔ جملہ ہے، اپنے بارے میں پھیلی افواہوں کا خیال کرو ورنہ زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو، کہیں یہ سب سچ نہ ہو جائے۔ اگلی ضرب المثل ہے، طویلے کی بلا بندر کے سر ہونا۔ غلطی کوئی کرے، سزا کسی اور کو ملے۔ ناجیہ کا بگاڑا ہوا کام اس کی دوسری بہن کو کرنے کے لیے دیا گیا تو جھنجھلا کر بولی، طویلے کی بلا بندر کے سر۔ جی، اگلی ضرب المثل ہے، بد اچھا بدنام برا، یعنی ذلیل و خوار ہونا بد ہونے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ ثاقب دل کا بہت اچھا ہے مگر اپنے حاسدوں کی غلط باتوں کی وجہ سے سب کی نظروں سے گر گیا ہے۔ سچ ہے، بد اچھا بدنام برا۔ نمبر 6، رات گئی بات گئی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، یا موقع نکل جانے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ لاک ڈاؤن ہونے سے پہلے سیٹھ نے ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا وعدہ کیا تھا مگر اب کہتا ہے رات گئی بات گئی۔ نمبر 7، آ بیل مجھے مار، لڑائی مول لینا۔ عابد پہلے ہی غصے میں تھا، ایسے وقت میں اکبر کا اسے تنگ کرنا ایسا ہی تھا جیسے آ بیل مجھے مار۔ نمبر 8، جس کا کام اسی کو ساجھے دوسرا کرے تو ٹھینگا باجے۔ معنی ہیں، جو کام جانتا ہو وہی کر سکتا ہے، اناڑیوں کے کرنے سے جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اس کا جملہ اب آپ خود لکھیں گے۔ سرگرمی نمبر 2، نیچے دیے گئے ضرب الامثال کے جملے بنائیے۔ یہ کام آپ اپنے اردو قواعد کی کاپی میں کریں گے۔ پہلی ضرب المثل ہے، جس کا کام اسی کو ساجھے دوسرا کرے تو ٹھینگا باجے۔ نمبر 2، بھینس کے آگے بین بجانا۔ نمبر 3، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ نمبر 4، آنکھوں پر پلکوں کا کیا بوجھ۔ نمبر 5، بڑا بول آگے آتا ہے۔ نمبر 6، اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ نمبر 7، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ نمبر 8، آ بیل مجھے مار۔ اب ہمارے آج کے لیکچر کا آخری عنوان ہے درخواست نویسی۔ اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے لیکچر میں ہم خطوط نویسی میں خط کی قسمیں پڑھ چکے ہیں، جس میں ایک قسم تھی سرکاری خطوط۔ یہ خط سرکاری حکام کو تحریر کیے جاتے ہیں اور ایسے ہر خط کو عام طور پر درخواست کہا جاتا ہے۔ یعنی درخواست ایک ایسا خط ہے جو کوئی بھی شخص کسی بھی سرکاری افسر یا کسی بااختیار فرد کے نام تحریر کرتا ہے۔ درخواست لکھنے کے سلسلے میں چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، سرکاری افسروں یا دیگر عہدیداروں کو مکمل القاب و آداب سے مخاطب کرتے ہوئے درخواست تحریر کی جاتی ہے۔ نمبر 2، جس بااختیار اہلکار یا فرد کو درخواست بھیجنی ہو اس کا عہدہ اور پتہ
ضرور لکھنا چاہیے۔ القاب و آداب والی سطر کے نیچے شروع یا درمیان میں جناب عالی یا جناب والا وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوں۔ نمبر 4، تیسری سطر میں مؤدبانہ گزارش ہے، عرض ہے یا التماس ہے وغیرہ لکھ کر اپنا مدعا آسان اور مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے۔ درخواست کا مضمون مختصر اور واضح ہو اور اس میں کسی قسم کی غلط بیانی نہ ہو۔ درخواست کا مضمون مؤدبانہ اور دعائیہ الفاظ سے ختم کیا جائے، مثلاً مہربانی یا عین نوازش ہوگی۔ درخواست کے خاتمے پر العارض درخواست گزار کے الفاظ کے ساتھ نیچے اپنا نام اور پتہ لکھنا چاہیے اور اس کے نیچے اس دن کی تاریخ لکھی جائے جس دن درخواست لکھی گئی ہو۔ جی، اب ایک درخواست کا نمونہ آپ کے سامنے ہے اور ساتھ میں ایک سوال بھی دیا گیا ہے جو کہ آپ مکمل کریں گے۔ سوال ہے، چیئرمین بلدیہ کے نام ایک درخواست لکھیے جس میں ان سے اپنے محلے کی صفائی کے لیے استدعا کیجیے۔ اب درخواست کس طرح سے لکھنی ہے؟ سوال لکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے نیچے کی سطر میں لکھا ہے بخدمت جناب چیئرمین صاحب۔ اس کی اگلی سطر میں لکھا ہوا ہے میونسپل کمیٹی بلدیہ۔ آگے آپ کو ڈاٹ ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ خالی جگہ ہے۔ یہاں پر آپ اپنا ضلع لکھیں گے کہ آپ کراچی کے کون سے ضلع سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی اگلی سطر میں دائیں جانب لکھا ہوا ہے جناب عالی۔ پھر اس کے بعد اگلی سطر میں درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے درخواست لکھنے کا مقصد یا مدعا۔ یہاں پر آپ سینٹر سے یعنی کہ پیراگراف کی صورت میں اپنا مقصد لکھنا بیان کریں گے جو کہ سوال میں آپ کو دیا گیا ہے محلے کی صفائی کے حوالے سے۔ جب آپ کی درخواست ختم ہو جائے گی تو اس کے نیچے سطر میں آپ لکھیں گے ایک دعائیہ الفاظ یہ بھی لکھے جا سکتے ہیں، جناب کے اقبال کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے، یعنی کہ آپ اس افسر اعلیٰ کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت قائم رکھے اور ان کا رتبہ بلند رہے۔ فقط باشندگان علاقہ، اب یہ درخواست جو ہے آپ کی ایک شہری کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اس علاقے کے تمام رہنے والے لوگوں کی طرف سے ہے، تمام ان کے باشندوں کی طرف سے۔ تو اس لیے اینڈ میں لکھا ہے باشندگان علاقہ، یعنی علاقے کے رہنے والے۔ اس سے اگلی لائن میں علاقہ، پھر ڈیش ڈیش آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ اپنے علاقے کا نام لکھیں گے کہ آپ کراچی کے کون سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے آپ نے یہ درخواست لکھی ہے یا کس محلے کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلے سطر میں آپ لکھیں گے مورخہ۔ اب جس دن آپ اپنی کاپی میں یہ درخواست لکھیں گے آپ اس دن کی تاریخ یہاں پر لکھیں گے اور تاریخ بالکل اسی انداز میں لکھی جائے گی جیسے آپ کو خط میں سکھائی گئی تھی۔ سرگرمی نمبر 3، محکمہ ترسیل برقیاتی یعنی کے الیکٹرک کے نام درخواست لکھیے جس میں لوڈ شیڈنگ سے پیدا ہونے والے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے بجلی کی مسلسل فراہمی کی استدعا کیجیے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ درخواست آپ اپنی اردو قواعد کی کاپی میں کریں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو چند اشارات بتا رہی ہوں جس کی مدد سے آپ اپنی درخواست مکمل کر سکیں گے۔ لوڈ شیڈنگ کے اوقات مقرر کرنا اور ان پر عمل کرنا، لوڈ شیڈنگ ہونے کے باعث گھریلو اشیاء کا خراب ہونا، وولٹیج میں کمی بیشی سے بڑی بڑی قیمتی اشیاء کا نقصان، آن لائن کلاسز میں مشکلات، بے آرامی اور نیند مکمل نہ ہونا، بجلی کی چوری روکنے کے لیے سخت اقدامات، بارش کے دنوں میں بھی بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانا، لوڈ شیڈنگ کے باوجود بلوں کا زیادہ آنا، لوڈ شیڈنگ سے کاروباری معاملات بھی متاثر۔
یہ تو تھے اس کے اشارات. اسٹوڈنٹس، آپ نے محکمہ ترسیل برقیاتی کے نام درخواست لکھنی ہے. تو محکمہ کوئی شخصیت نہیں ہوتی، اس لیے آپ چیئرمین یا حکام بالا کے نام یہ درخواست لکھیں گے. اب ہم آج کے لیکچر کا جائزہ لیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا. آج کے لیکچر میں ہم نے مضمون لکھنے کا طریقہ سمجھا، ضرب الامثال، ان کے معنی اور جملوں میں ضرب الامثال کا استعمال دیکھا. اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم نے درخواست نویسی یعنی درخواست لکھنا بھی سیکھا. آج کے اردو قواعد و انشاء کے اس لیکچر کے ساتھ ہمارا پہلی سہمائی کا تمام سلیبس مکمل ہو گیا. ایک نظر ہم اپنے عنوانات دیکھتے ہیں جو ہم نے اس سہمائی میں پڑھے. اصطلاحات نظم، واحد جمع کے اصول، الفاظ مترادف، الفاظ متضاد، خطوط نویسی، گنتی لفظوں اور ہندسوں میں، رودات نویسی، مضمون نویسی، ضرب الامثال اور درخواست نویسی. آپ تمام عنوانات کے لیکچر دوبارہ بغور اچھی طرح سے سنیں اور ان کا کام وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کریں. شکریہ. آج کا لیکچر مکمل ہوا. اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.